کبھی کبھی زندگی ہمیں ایسے موڑ پر لے جاتی ہے جہاں ہر طرف اندھیرا نظر آتا ہے، لیکن وہی اندھیرا ہمیں روشنی کی تلاش کرنا سکھا دیتا ہے۔ آج میں آپ کو ایک ایسی کہانی سنانے جا رہی ہوں جو دل کو چھو جائے گی۔ یہ کہانی ایک ایسی لڑکی کی ہے جس نے ہر درد میں صبر کیا اور ہر حال میں اپنے رب پر بھروسہ رکھا۔ تو آئیے سنتے ہیں زینب کا سفر۔ ایک چھوٹے سے قصبے میں ایک معصوم پاک دل لڑکی رہتی تھی، زینب۔ وہ بہت سیدھی، نرم اور اللہ تعالیٰ پر پورا یقین رکھنے والی تھی۔ صبح صبح وہ اٹھ کر فجر کی نماز ادا کرتی، پھر امی جان کی مدد کرتی اور ابا جان کے لیے ناشتہ تیار کرتی۔ زینب کے گھر میں بہت محبت تھی، لیکن حالات اچھے نہیں تھے۔ ابا جان کی چھوٹی سی دکان تھی جس سے گھر خرچ چلتا تھا، ایسے ہی ان کا گزارا چلتا۔ ایک دن ایسا آیا کہ ابا جان اچانک سے دکان میں بیٹھے بیٹھے ان کی اچانک سے طبیعت بہت خراب ہو گئی۔ ڈاکٹر نے کہا کہ انہیں لمبا علاج چاہیے ورنہ حالت اور بگڑ سکتی ہے، لیکن گھر میں پیسے بہت کم تھے۔ امی جان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور زینب نے انہیں دلاسا دیا، امی جان آپ فکر مت کریں، میرا رب میرے ساتھ ہے۔ اس رات سب کے سو جانے کے بعد سجدے میں گر پڑی، آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے اور دل سے آواز نکلی، اے میرے رب العالمین، میرے ابا جان کو شفا دے دے، میں تیری بندی ہوں، تجھ پر بھروسہ کرتی ہوں۔ وہ روتے روتے دعا مانگنے لگی، سجدے میں گر گئی، آنکھوں سے آنسو گر گئے۔ اگلی صبح زینب نے ٹھان لیا اب وہ ہار نہیں مانے گی۔ وہ لوگوں کے گھروں میں جا کر ہاتھ جوڑ کر پیر پکڑ کر کام کی بھیک مانگنے لگی۔ کوئی اسے سلائی کڑھائی کا کام دینے لگا۔ شروع میں لوگ اسے طعنے مارتے، کہتے ایک چھوٹی سی لڑکی کیا کر لے گی، پر وہ ہار نہیں مانتی۔ ہر کسی کے گھر میں جا کر چھوٹے موٹے کام کاج کر لیتی، کسی کے گھر میں برتن تو کسی کے گھر میں جھاڑو تو کسی کے گھر میں پوچھا یا کسی کے گھر میں سلائی کڑھائی کا کام کر لیتی تھی۔ لیکن جب لوگ اسے طعنا مارتے کہ ایک چھوٹی سی لڑکی کیا ہی کر لے گی، لیکن زینب بس مسکرا کر کہہ دیتی، جو کام اللہ تعالیٰ کے لیے کیا جاتا ہے اس میں برکت ضرور آتی ہے۔ یہی کہہ کر وہ ہزاروں لوگوں کے منہ بند کر چکی تھی، لیکن لوگ تو بس طعنا مارنے میں ہی اپنا وقت گزارتے تھے۔ لیکن زینب ہار نہیں مانتی اور وہ اپنے ننھے منھے ہاتھوں سے کام کرتی تھی، جھاڑو لگاتی، پوچھا کرتی، پر اس کے گھر کی پریستھی ٹھیک نہیں ہو رہی تھی۔ اسے رات میں بچا ہوا روٹی اور کیا تیل کیا نہیں کھانا پڑتا، کبھی کبھی تو وہ بھی کھانے کو نہ ملتا، خالی پیٹ ہی وہ سو جاتی۔ اس کی امی جان رات رات بھر ہاسپٹل میں بیٹھ کر اپنے شوہر کے لیے دعا کرتی تھی۔ اس کی امی جان بھی کہیں کہیں کام کر لیتی تھی، لیکن اتنے پیسے نہیں جٹا پائے وہ لوگ کہ اپنے ابا جان کا علاج کر پائیں۔ اور ایسے ہی وقت گزرتا گیا، دھیرے دھیرے اس کی سلائی کڑھائی کی کام مشہور ہو گئی۔ لوگ اس کی ایمانداری کے قائل ہو گئے۔ ہر سلائی میں وہ بسم اللہ پڑھتی، پر وہ اب اپنے
اپنے ابا جان کا علاج وہ اب کرا سکتی تھی۔ پورے 3 مہینے کے بعد اس کے پاس جب پیسے آئے تو وہ روتی روتی گئی اور سجدے میں گر پڑی۔ اے مولا، تیرا شکر ادا کرتی ہوں میں کہ تو نے میرے ان ننھے منھے ہاتھوں کی لاج رکھ لی۔ اے مولا، تیرا شکر ادا کرتی ہوں تو نے میرے ابا جان کی جان بچا لی۔ اے مولا، تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے۔ وہ رو رو کر سجدے میں گر پڑے۔ پھر وہ دوڑتی ہوئی اپنے ابا جان کے پاس گئی اور ان کا ہاتھ پکڑا اور چوم کر کہا، ابا جان، اب آپ ٹھیک ہو جائیں گے، اب آپ چنتا نہ کریں۔ وہ اس ہاسپٹل سے نکال کر جس میں ان کی ابا جان کی خیال نہیں رکھا جا رہا تھا، ترنت ہی اس نے اس ہاسپٹل سے نکال کر اپنے ابا جان کو ایک دوسرے ہاسپٹل میں شفٹ کر دیا، جہاں پر ڈاکٹروں کی 2 گھنٹے کی کڑی محنت کے بعد اس کے ابا جان ایک دم ٹھیک ہو گئے۔ پر ڈاکٹر نے کہا کہ انہیں آرام کی سخت ضرورت ہے۔ اس کے بعد جب اس کے ابا جان گھر پر ٹھیک ہو کر آ گئے تو اس نے جس دکان پر اس کے ابا جان وہ چھوٹے موٹے سامان بیچتے تھے، اسی دکان کی مرمت کروا کر اس نے وہاں پر ایک اپنا سلائی کا دکان کھول لیا۔ وہاں وہ ہر سمے جب بھی وہ اسے کسی کے کپڑے سلنے پڑتے، وہ ہر وقت ہر ایک کپڑے میں بسم اللہ پڑھتی، ہر کام سے پہلے دعا کرتی، اے اللہ میرے ہاتھوں میں برکت ڈال دے۔ ایک دن ایک بڑی عورت اس کے پاس آئی اور بولی، بیٹی، تمہارے ہاتھوں میں بہت ہنر ہے، میں چاہتی ہوں کہ تم ہمارے بوٹیک کے لیے کام کرو۔ یہیں سے زینب کی پوری زندگی بدل گئی، اس کی محنت میں برکت آئی، ابا جان کا علاج بھی ہو گیا، امی جان کے چہرے پر پھر سے مسکان لوٹی۔ لیکن زینب نے کبھی تکبر نہیں کیا، وہ ہر وقت اللہ کا شکر ادا کرتی، الحمدللہ جو کچھ ملا وہ تیرے رحمت سے ملا۔ اس کے ساتھ ساتھ زینب غریبوں کی مدد کرتی، وہ اناتھ بچوں کو کھانا کھلاتی اور ہر بار کہتی، آج میں جو ہوں وہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے ہوں۔ ایک دن ایک چھوٹی لڑکی اس کے پاس آئی اور بولی، آپا، آپ اتنا سب کرتی ہیں، کیا آپ کو کبھی ڈر نہیں لگتا کہ محنت بیکار جائے گی؟ زینب اس بچی کے سر پر ہاتھ رکھ کر کہا اور بولی، بیٹی، جو کام رب کی خوشی کے لیے کیا جائے وہ کبھی بیکار نہیں جاتا، بس نیت صاف رکھو اور صبر کرو، اللہ تعالیٰ سب کچھ دیکھ رہا ہے۔ اس دن سے وہ لڑکی بھی ہر کام سے پہلے بسم اللہ کہنا سیکھ گئی۔ زینب اب صرف ایک کامیاب عورت نہیں بلکہ دوسروں کے لیے ایک روشنی کا مثال بھی بن گئی۔ وقت کے ساتھ ساتھ زینب غریبوں کی مدد کرنے لگی، تو ہمیں یہ زینب کی کہانی ہمیں یہ سکھاتی ہے، جب انسان ہر حال میں اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھتا ہے تو وہ کبھی اکیلا نہیں ہوتا۔ مشکلیں آئیں گی، آنسو بھی گریں گے، مگر جو صبر کرتا ہے وہی آخر میں کامیاب ہوتا ہے۔ یاد رکھو، کبھی اپنے بندوں کو نہیں بھولتا، بس امتحان لیتا ہے، تبھی ایمان اور مضبوط ہو سکے۔ اگر اس کہانی نے آپ کے دل کو ایک ذرا بھی چھوا ہوگا تو الحمدللہ کہو، اور یاد رکھو، زندگی بدلنے کے لیے بس ایک سچی دعا کافی ہوتی ہے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں دوستو، اللہ حافظ۔